السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی کہانی جس کے پاس بھی لے کر جاؤ گے، کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے نا تو وہ تمہیں مشورہ نہیں بلکہ ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں کہے گا بلکہ تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا۔ دوستو، آج کا ہمارا سبق سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 158 سے 176 تک کا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من الشعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یقیناً صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے، اور جو کوئی خوش دلی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی اس کے بعد کہ ہم نے انہیں کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور اصلاح کریں اور حق کو کھول کر بیان کریں، تو ایسے ہی لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بڑا رحمان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدائش، رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا، وہ جہاز جو لوگوں کے فائدے کے لیے سمندر میں چلتے ہیں، اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہونے والا پانی جس سے زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ کی جاتی ہے اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے جاتے ہیں، اور ہواؤں کا بہاؤ اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر بادل، یہ سب عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک قرار دیتے ہیں، انہیں اللہ کی محبت کی طرح محبت کرتے ہیں، اور جو ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب وہ ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ کے پاس ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے بیزاری ظاہر کریں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے سب تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔
اور وہ لوگ جو پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری اختیار کرتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے. اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال حسرتوں کی صورت میں دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جو تم نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کی گئی ہدایت کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایسے کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنے. وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، اسی لیے وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ نے تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری میں ہو، نہ خواہش سے کھانے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ لوگ آگ پر کیسے صبر کرنے والے ہیں. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. یہ اس لیے وہ ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ محض ضد میں دور جا پڑے ہیں. ان آیات کی تفسیر کچھ یوں کریں گے کہ اہل کتاب یعنی یہودی، عیسائی دنیاوی لالچ اور انات کی وجہ سے اللہ کی نازل کیے ہوئے احکام کو بدل دیا کرتے تھے اور اصل حکم کو چھپاتے تھے، اور ان کے قدیم آسمانی کتابوں میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں اور پیشن گوئیاں موجود تھیں ان کو ظاہر نہ کرتے تھے اور عرب کے لوگوں کو شبہات میں ڈال کر گمراہ کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آگاہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں اور شرعی مسائل جان بوجھ کر چھپایا کرتے ہیں، جس طرح کہ اس عالم کے لیے جو لوگوں میں اللہ کی باتیں پھیلائے تو ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا میں موجود پرندے بھی. اسی طرح لوگوں پر جو حق بات کو چھپاتے ہیں اور سب کچھ جان بوجھ کر بھی گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں، ان پر ہر چیز لعنت بھیجتی ہے. صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کسی شرعی امر کے متعلق سوال کیا جائے اور وہ جانتے ہوئے اسے چھپا لے تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی. جبکہ جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کے ساتھ حق بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی چھپانا یا دوسروں کو گمراہ کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. آگے ان کافروں کا ذکر ہے جو ایمان نہ لائے اور کافر ہی مر گئے. ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی اور سب آدمیوں کی بھی لعنت ہوتی ہے.
وہ ہمیشہ اسی لعنت میں یعنی جہنم میں رہیں گے۔ اگلی آیات میں توحید کی 8 دلیلیں بیان فرمائی گئیں۔ پہلی دلیل آسمانوں اور زمین کی پیدائش بیان کی گئی۔ آسمانوں کی بلندی کشادگی پر غور کیجئے، پھر ان میں ٹھہرے ہوئے اور چلتے پھرتے لاکھوں نہیں کروڑوں ستارے اور سیارے، اس طرح کہ ہر ایک کی شان جدا، ہر ایک کی حرکت جدا۔ تو اس عجیب و غریب نظام کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کارخانہ کسی علیم، قدیر، مدبر، حکیم اور قادر مطلق کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دوسری دلیل دن اور رات کا اختلاف ارشاد فرمائی۔ دن گزرتا ہے تو رات آتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے۔ اگر فقط رات ہی ہوتی تو عالم ہمیشہ تاریکی اور ظلمت کی مصیبت میں گرفتار رہتا، اور اگر رات نہ ہوتی فقط دن ہی ہوتا تو انسان راحت، آرام اور سکون کبھی حاصل نہ کر پاتا جو رات کی نیند سے حاصل ہوتا ہے۔ تیسری دلیل کشتی اور جہاز کے پانی پر چلنے کی دی گئی۔ 1 تولہ لوہا تانبا 1 منٹ کے لیے بھی پانی پر نہیں ٹھہر سکتا، مگر جہاز اور کشتیاں جس میں منو لوہا اور تانبا لگا ہوتا ہے، ان جہاز اور کشتیوں کو پہاڑ جیسی موجوں سے بچانا اور ہوا کے موافق رکھنا سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ چوتھی دلیل آسمان سے بارش کا نازل کرنا ارشاد فرمائی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وجود اور قدرت کاملہ کی پکی نشانی ہے۔ 1000 ہامن پانی بادلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے جس کو فرشتے ہوا میں ادھر ادھر لیے پھرتے ہیں، جہاں جس قدر ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے برساتے ہیں۔ پانچویں دلیل اس مردہ زمین کو زندہ کرنے کی دی گئی، یعنی بارش اور پانی سے خشک اور تپتی ہوئی مردہ زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اس سے غلہ، اناج، پھل پھول اگاتے ہیں۔ چھٹی دلیل زمین میں ہر قسم کے حیوانات کو پھیلا دینے کی دی گئی۔ ساتویں دلیل ہواؤں کے بدلنے میں دی گئی، کبھی ٹھنڈی ہوا کا چلنا اور کبھی تپتی ہوئی گرم ہوا کا چلنا، یہ سب قدرت خداوندی کا انتظام ہے۔ آٹھویں دلیل ابر کا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہونے کی دی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال اور قدرت کی دلیل ہے کہ باوجود 1000 ٹن پانی سے بھرا ہوا بادل فضا میں معلق رہتا ہے، وزن سے نیچے نہیں گرتا۔ آگے اہل ایمان کی حالت بیان فرمائے گی کہ جو مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسروں کی پیروی کرتے ہیں انہیں معبود بناتے ہیں، حقیقت میں اپنی زندگی اور اعمال سے گمراہی ہی اختیار کر رہے ہیں۔ کافر لوگ جو غیر اللہ سے محبت اور ان کی پرستش کرتے ہیں اور وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کے معبود مصیبت کے وقت ان کے کام آئیں گے، تو ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ قیامت کے روز جب یہ باطل پرست عذاب الہی کو دیکھیں گے اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ تمام قدرت کاملہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور عذاب الہی بہت سخت ہے اور خدا ہی کے قبضے میں عذاب دینا ہے، اور یہ باطل معبود عذاب الہی سے ہمیں بچا نہیں سکتے، اور یہ تابع لوگ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا۔ یہاں ایک اور بات غور کرنے کی ہے کہ ہم مسلمان لوگ، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بتوں کی پرستش نہیں کرتے تو ہم شرک نہیں کرتے، جب تک ہم کسی پتھر یا مورتی کو نہیں پوجتے تو ہم شرک سے پاک ہیں۔ لیکن کیا میں آپ کو بتاؤں کہ بت کیا ہوا کرتے ہیں؟ ہمارے وقت کے بت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بتوں جیسے نہیں ہیں، ہر قوم کے بت الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے بتوں کی شکلیں بدل گئی مگر فتنہ آج بھی وہی ہے۔ آپ کا بت وہی ہے جس کی بات آپ اللہ کی بات سے اونچی رکھتے ہیں، آپ کا بت وہی ہے جس کی بات کے آگے آپ اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے گائے ہی کی قربانی کیوں مانگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان کے دل میں گائے کی محبت پیدا ہو چکی ہے اور یہ ان کے شرک کی وجہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کی قربانی ہم سے مانگتے ہیں جس کی محبت ہمارے دل میں حد سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی محبت کے علاوہ باقی ہر محبت شرک کی جڑ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ انسان کو عملی زندگی کی ہدایت دیتے ہیں کہ حلال اور پاک رزق کھاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو، کیونکہ وہ برائی اور بے حیائی اور اللہ پر جھوٹ بولنے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگلی آیات میں بیان فرمایا کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے ہم کلام ہوئے اور اسلام دین کو اتنی اچھی طرح سے سمجھایا، اور یہود اس قدر لاجواب ہوئے کہ ان کے پاس ترک اسلام کا کوئی عذر نہ رہا۔ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر نہیں پایا تو ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کا رد فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ گویا ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ یہاں ایک اور بات غور کرنے کی ہے کہ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسلمان بھی دین سے ایسے ہی بیگانے ہو گئے ہیں کہ
کہ جب ان کے سامنے قرآن و حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور قانون پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو اور شریعت کے حکم کے مطابق عمل کرو، تو ان کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا اور بڑوں کی رسموں اور خاندانی روایات کا لحاظ کریں گے اور اسی طریقے پر چلیں گے جن پر ہم نے اپنے بڑے اور بوڑھوں کو چلتے ہوئے دیکھا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ آبا کی تقلید باطل میں حرام ہے، حق میں جائز بلکہ مستحسن ہے۔ اگلی آیات میں حرام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ پہلا، مردار، جس جانور کا ذبح کرنا شرعاً ضروری ہو، وہ بلا ذبح ہلاک ہو جائے تو وہ مردار اور حرام ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو یہاں آیت میں حرام قرار دی گئی وہ خون ہے، جو بہتا ہوا ہو یا جمع ہوا ہو۔ تیسری چیز جو سور کا گوشت، تمام امت اسلامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سور کی کل چیزیں یعنی گوشت، چربی، ہڈی، بال وغیرہ سب چیزیں حرام ہے۔ آگے چوتھی چیز یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ جس جانور کے اوپر کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی آسانی رکھی ہے کہ کوئی شخص ایسی جگہ پر موجود ہو کہ نہ تو اس کے پاس کچھ کھانے کو ہو اور اگر وہ کچھ نہ کھائے تو بھوک کے مارے اس کی جان جا سکتی ہے، تو ایسی حالت میں ایسی چیز کو کھانا بھی جائز ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت کی اصل روح نیت اور اللہ کا حکم ہے، نہ کہ رسم و رواج۔ حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے اور حق کو بیان کرنا بڑی ذمہ داری۔ سچی توبہ اور اصلاح سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، بس دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ اندھی تقلید انسان کو گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔ حلال رزق اور پاک زندگی ایمان کی علامت ہے۔ شیطان برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ دنیا کی غلط محبتیں آخرت میں پچھتاوے میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کی کتاب کو بدلنا یا نظر انداز کرنا تباہی کا رستہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے اس سبق میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ قرآن سے زندگی کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن اینڈ لائف کو سبسکرائب کریں اور اپنی روحانی سفر کا آغاز کریں، کیونکہ قرآن کی ہر آیت ایک پیغام ہے اور ہر پیغام زندگی بدل سکتا ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید کسی کا دل آپ کے ذریعے سے بدل جائے، شاید کسی کو ہدایت مل جائے یا کسی کی زندگی میں روشنی آ جائے، کیونکہ نیکی بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔